حضرت کے اخلاق کا آپ نے ذکر کیا، اس اخلاق کی روشنی میں ہمارے یہ پاک لوگوں کے دیش میں نفرت پھیلائی جاتی ہے اور ہسٹیریا کریٹ کیا جاتا ہے، اس کا ہم کیسے جواب دیں؟ میں اس کہتا ہوں اس کا جواب تو دینے کے لیے بھی اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا چاہیے، کیونکہ پونجی کے بغیر قدم اٹھایا نہیں جا سکتا، اور وہ اسوہ یہ ہے کہ حق کی آواز بلند کرنی ہے جو کچھ سر پہ گزر جائے، اور وہ ہمارے اندر اسوہ موجود نہیں رہا۔ تو جب فقدان ہو سرمایہ کا تو آپ نے سرمایہ کاری کیسے کرنی ہے؟ یہ ہے اصل پرابلم جو پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی ہماری سوسائٹی میں کثرت شرفاء کی ہے، کثرت ایسے لوگوں کی ہے جن کے دل میں شرافت کی محبت اور قدر ہے، اور کثرت بزدلوں کی بھی ہے، اور شرافت اور بزدلی کی ایسی شادی ہو گئی ہے کہ یہ نکاح ٹوٹنے میں نہیں آتا، اور جو اسوہ نبی سے دور ہیں وہ زیادہ دلیر ہیں، یعنی اس کو بے باکی کہتے ہیں، وہ صفت حسنہ نہیں ہے، وہ اپنی باتوں میں بے باک ہیں اور لاؤڈ ہیں، اور جواب دینے کے لیے ہمت نہیں ہے، اور اگر کوئی ہمت کرے تو وہ لوگ اس کو چھوڑے نہیں ذرا بھی، اس لیے خوف ملٹی پلائی کر رہا ہے، تجربے جو سامنے آتے ہیں ان سے وہ ضرب کھاتا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا ڈائلیما ہے، اس کے لیے سوائے اس کے اب چارہ نہیں رہا کہ نیک نصیحت جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے وہ شروع کر دی جائے، اور مین ٹو مین اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائرہ پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم نے آپ کے سوال کا جب ایسی بیماری پہنچ جائے اس حد کو، اس کا جواب خود دے دیا ہے۔ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر نے یہ مضمون کھول دیا کہ اتنی محدود رہ گئی ہے وہ سوسائٹی جو برائیوں کے خلاف جہاد کرنے کی طاقت رکھتی ہے کہ ان پر بھی ظلم ہوں گے، اور صبر کے بغیر چارہ نہیں۔ مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس زمانے کو گواہ ٹھہراتے ہیں جو زمانہ بحیثیت مجموعی گھاٹے میں جا رہا ہوگا۔ جب انسان اپنی کثرت اور اپنے علم اور اپنی فضیلت، ظاہری فضیلت کے باوجود الٹیمیٹ انالیسز میں آخری سودے میں گھاٹے میں ہوگا، ایسا عام ہو جائے گا گھاٹا کہ گویا ہم الانسان یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارا انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، سارے انسان نہیں، کچھ استثناء بھی ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ استثناء یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، لیکن عمل صالح کو اپنے تک نہ رکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے نمازیں پڑھنی بس کافی ہو گیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی جہاد کی۔ ان کو عمل صالح کا تبھی نتیجہ یہ نکلے گا، یعنی اگلی آیت کا حصہ بتا رہا ہے وتواصوا بالحق، وہ نصیحت کرتے چلے جائیں حق بات کی۔ اور بالحق میں دو معنی ہیں، ایک ذریعہ اور ایک کیا کہیں، دونوں باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ مطلب یہ حق بات کہیں اور حق طریق پر کہیں، یعنی حق داخل کرنے کے لیے ناجائز طریق اختیار نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہنا کہ جب تک ہم ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے تم حق نہیں پا سکتے، اس لیے ہم زبردستی حق پر لے کے آئیں گے، یہ بالحق کے نہیں ہے، کیونکہ بالحق کا مطلب ہے حق بات کہیں اور حق طریق سے کہیں۔ مینز جسٹیفائی نہ کریں تمہارے غلط طریقے کو، بلکہ مقصد اعلیٰ غلط مینز کو جسٹیفائی نہ کرے، یہ مطلب ہے۔ اور اگلا حصہ جب تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں یہ بڑا مشکل طریقہ ہے، نہایت ہی کمزور طریق نظر آتا ہے بظاہر، حق بات کہی جائے اور حق طریق سے کہی جائے، مانے گا کون؟ تو اس کے لیے صبر ضروری ہے۔ صبر کا مطلب ہے کئی مطالب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے مقابل پر دکھ دیا جائے گا، اور اگر تم نصیحت کا اعادہ کر کے اٹھے ہو تو دکھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ورنہ خیالی دعویٰ ہے تمہارا۔ اور یہاں بھی اسوہ نبوی ریفرنس ہے ہمارے لیے
پہلے دن سے ہی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی تفسیر بھی تھے، تصویر بھی تھے۔ اگلا بالصبر کا معنی یہ ہے کہ صبر کی بھی تلقین کریں۔ وتواصوا بالصبر نہ صرف یہ کہ خود صبر کریں بلکہ صبر کی تلقین بھی کریں اگلوں کو، کیونکہ جب تک اگلے بھی پیغامبر نہیں بنیں گے اور مددگار نہیں بن جائیں گے اس وقت تک یہ نظام پھیل نہیں سکتا۔ صبر کے ساتھ کام لیں، صبر کی تلقین کریں، اور صبر کا ایک اور معنی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ صبر، اصل صبر یہ ہے کہ جس نیکی کو تم پکڑ لو اس کو پکڑ کر بیٹھ رہو اور پھر ہاتھ سے نہ جانے دو۔ عارضی نیکیاں صبر نہیں ہیں، وہ نیکیاں جو قائم رہ جاتی ہیں، ذات کا وجود کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کو صبر کہتے ہیں۔ تو یہ معنی بھی ہوگا کہ جب تم نیک باتوں کی نصیحت کرو گے تو مخالف سے مخالفانہ اتنی کوششیں ہوں گی کہ تمہیں نیکیوں سے اکھاڑنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ تمہارے اثر کو قبول کریں، تمہارے اندر جو حسن ہے وہ اس کو زائل کرنے کی کوشش کریں گی۔ اور یہ ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی کہتا ہے صبر کرو اور اچھی باتیں کرو، آگے سے اس کو گالیاں پڑنے لگ جاتی ہیں، کچھ دیر وہ کہتا ہے بہت اچھا، اس کے بعد کہتا ہے اچھا تم بات آتے ہو کہ نہیں، اب میں بھی پھر تم سے کرتا ہوں ایسی بات۔ وہاں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو وہ نیکی جس کی تعلیم دے رہا تھا وہ اس کے اندر سے غائب ہو گئی۔ یعنی بعض دفعہ اکھیڑنے والا خود اکھڑ جاتا ہے اگر وہ زیادہ طاقتور چیز ہو۔ تو اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم نے کامل نصیحت فرمائی ہے، فرمایا ہے صبر کے ساتھ پھر نیکیوں کو پکڑے رکھنا اور اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا کہ کہیں دوسروں کو ٹھیک کرتے کرتے آپ ہی اکھڑ جاؤ۔ یہ ہے ہارے ہوئے زمانے کی باتیں جو اس وقت ہے ہمارا زمانہ، اس لیے یہی طریق ہے، اور بے صبری کا کوئی طریق ہی نہیں، نو شارٹ کٹ۔ اصلاح کے لیے شارٹ کٹ کا تصور نہایت جالحانہ ہے، اور صبر اس کے بھی نفی کر رہا تھا کہ اگر تم اصلاح کے دعوے دار ہو تو وہ تو صبر کے رستے سے ہوگی، اور دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ریفارمیشن۔ چنانچہ اگر یہ بات درست ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کو اس بات کو کنفرم کرنا چاہیے، اور بالکل اسی کو کنفرم کرتا ہے۔ کوئی اسلام میں آپ نے شارٹ کٹ استعمال نہیں کیا، صبر کے رستے پر جاری رہے، اور اس کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس انقلاب کا قرآن کریم ایک اور جگہ ذکر فرماتا ہے ادفع باللتی ہے احسن، یعنی کیوں اس میں جہاد میں صبر کی ضرورت ہے، کیا باتیں پیش آنے والی ہیں۔ فرماتا ہے جب وہ مقابلہ کریں گے تمہارا، جب تم نیک نصیحتیں کرو گے، ادفع باللتی ہے احسن، تو یاد رکھنا مقابلے میں کبھی برا ہتھیار نہیں چننا۔ وہ اگر برائی کریں تو حسن پیش کرنا ہے ہر برائی کے نتیجے میں۔ یہ کہنے کے بعد فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر اس رستے پر چلو گے تو تم عداوتوں کو محبت میں بدل رہے ہوگے، نہ کہ محبتوں کو عداوتوں میں بدل رہے ہوگے، اور روز بروز کوئی نہ کوئی دشمن تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ وہ رستہ ہے جو سچی اصلاح کا رستہ ہے۔ یہ تو نہیں کہ جو پہلے دوست تھے وہ بھی متنفر ہو کر دور چلے جائیں۔ یہ واقعہ، یہ معجزہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک۔ ایک صحابی اسی مضمون پر گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دور کسی نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے پوچھا کہ ذرا بتائیں تو صحیح حضور اکرم کا حلیہ کیا تھا۔ یہ بہت لوگوں میں عشق تھا اس بات کا، مجلسوں میں بیٹھ کے پوچھا کرتے تھے، جنہوں نے خود دیکھا ہو آپ بتائیں آپ نے کیا دیکھا۔ تو رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی۔ جب وہ خاموش ہوئے تو پوچھنے والے نے کہا میں نے کوئی ایسا سوال تو نہیں کیا تھا جس سے آپ کو دکھ پہنچے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تم نہیں جانتے میں کیوں رویا ہوں، میری زندگی پہ دو ہی دور آئے ہیں۔ ایک ایسا تھا کہ اتنی شدید نفرت تھی مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نفرت کی وجہ سے میں اس چہرے کو نہیں دیکھا کرتا، اور پھر ایسی کایا پلٹی
یہ محبت کے وفور کی وجہ سے میری نظریں نہیں اٹھا کرتی. اور خدا کی قسم آج مجھ سے کوئی پوچھے کہ وہ چہرہ کیسا تھا تو میں نہیں بتا سکتا. صحابی ہیں, کئی سال صحبت میں گزارے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. جب تم صبر کے ساتھ بدیوں کا مقابلہ حسن سے کرتے چلے جاؤ گے تو لازماً وہ انقلاب آئے گا جو انقلاب محمد مصطفیٰ ہے, کہ ہر نفرت کو تم محبت سے بدل دو گے. کتنا عظیم الشان انعام ہے, لیکن ساتھ ایک وارننگ بھی دے دی. فرمایا وما یلقاھا الا الذین صبروا, بے صبروں کا یہ رستہ ہی نہیں ہے. اگر تمہیں صبر نہیں ہے تو پھر تم یہ رستہ اختیار ہی نہ کرو, تمہارے اور رستے ہیں. اگر اصلاح کوئی شارٹ کٹ سے ہو سکتی ہو, کوئی زبردستی ہو سکتی ہو, تو یہ صبر کا کیا مطلب؟ ہر جگہ صبر داخل ہو گیا. فرمایا ما یلقاھا الا الذین صبروا, یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو صبر کی صفت رکھتے ہیں اپنے اندر. وما یلقاھا الا ذو حظ عظیم, اور یہ نعمت عظما اس وجود کو حاصل ہے جس کو حظ عظیم ملا ہے, یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حظ عظیم کہتے ہیں سب سے بڑا حصہ. تو صفات باری تعالیٰ سے سب سے بڑا حصہ پانے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو مختصر کر دیا بات کو. فرمایا اب یہ لمبا مضمون کہ صبر کیا ہے اور کیا تقاضے ہیں, یہ تو لمبی باتیں ہیں, ہم مختصر بات کر دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو, تمہیں کہیں غلطی نہیں لگے گی. جو کچھ جس سچویشن میں آپ نے کیا وہ کرتے چلے جاؤ, اور وہی صاف رستہ ہے. تو وہ صبر کا رستہ ہے. ایسا رستہ ہے کہ جہاں آپ کے ساتھ جھولیوں میں پتھر مارنے والے نظر نہیں آتے. یہ نظر نہیں آتا کہ آپ بائیکاٹ کر رہے ہوں شہروں کا. یہ نظر نہیں آتا کہ آپ صحابہ کو تلقین کر رہے ہوں کہ فلاں کے پیچھے پڑ جاؤ اور ان کو آگے لگا دو. کچھ اور نظر آتا ہے. لوگ یہ کر رہے ہیں. مکے والوں نے یہ کیا تو دوسری بستیوں میں جانا شروع کر دی. دوسری بستیوں نے یہ کیا تو طائف چلے گئے, اور طائف میں یہ نظارہ ہمیں نظر آیا. الا ذو حظ عظیم کا نقشہ کھینچتا ہے نا, سنت کا نقشہ ذو حظ عظیم کا نقشہ ہے. وہ نقشہ یہ ہے کہ آپ طائف گئے اور وہاں کے سرداروں نے کہا کہ تمہیں ضرورت ہمارے شہر میں آ کر ہمیں تبلیغ کرتے ہو, تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں اس طرح رخصت کیا جائے کہ تم پر پتھراؤ کر رہے ہوں لڑکے, اور غنڈے تمہیں ساتھ گالیاں بھی دیتے جا رہے ہیں. انہوں نے آرگنائز کیا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وداع اس شہر سے اس طرح ہوا کہ مسلسل پتھر برسائے جا رہے ہیں اور گندی گالیاں دی جا رہی ہیں. روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم کا اپنا خون بہ رہا تھا اور جوتیوں کو بھر دیا اس خون نے, اور اس پھسلن کی وجہ سے آپ سے چلنا بھی مشکل ہو گیا. لیکن ایک وقار کا پہاڑ بنے ہوئے بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ آپ رخصت ہوئے, چلتے رہے, یہاں تک کہ ایک باغیچہ تھا کسی کا, اس کے کنارے اس کے سائے میں بیٹھ گئے. اس وقت روایت آتی ہے جبکہ زخم تازہ تھے, جبکہ دکھ حد سے زیادہ تھا ابھی, اس وقت خدا تعالیٰ نے فرشتے بھیجے, اور فرشتوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہے اس بستی کی حرکت سے کہ اگر آپ چاہیں آج تو خدا ان کو ہلاک کر دے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان دو پہاڑوں پر تسلط تھا ان فرشتوں کو, یعنی خدا کی مخفی طاقتوں کو کنٹرول کرنے والا جو نظام ہے اس کو ملائکۃ اللہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں گے اور اس بستی کا نشان مٹ جائے گا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ حیرت انگیز. اس کو صبر کہتے ہیں. جب دکھ تازہ ہو تو پھر صبر کرو, اور جب بدی اسی وقت ظاہر ہوئی ہو پھر حسن دکھاؤ. اس کو کہتے ہیں حسن دکھانا اور بدی کو حسن سے بدلنا. آپ نے عرض کی, ایک لمبی عرض ہے بڑی دردناک, اور کہا اللہ میں ہلاک کرنے کے لیے تو نہیں آیا, ہدایت دے دے, میری تو یہ التجا ہے. اور وہ بستی ہدایت پا گئی. تو صرف انسانی کوشش کا دخل نہیں ہے. ذو حظ عظیم نے ہمیں بتایا کہ
کہ اس کے بعد جب دکھے ہوئے دلوں سے دعائیں اٹھتی ہیں تو پھر عام دنیا کا قانون نہیں رہتا، صرف ایک اوپر کا قانون قبضہ کر لیتا ہے، پھر الہی فرشتے تبدیلیاں پیدا شروع کر دیتے ہیں اور معجزانہ طور پر واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ معجزے ذو حظ عظیم کو دکھائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی جو خدا کی خاطر کچھ کرتا ہی نہیں، وہ دنیا پر ہی راضی ہے، اسی کو کافی سمجھتا ہے، اس کے لیے تو نہیں دکھائے جائیں گے۔ تو سارا طائف پھر عاشق جانثار میں بدل گیا، یہ تاریخ بتا رہی ہے۔ یہ کام کریں، مشکل تو ہے، اگر صبر ہے تو کریں۔